سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یعنی جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا رہے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا یا جادو اس کو نقصان نہیں دے گا. یہ سورت شیطان کو بھگا دینے والی سورت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے سورۃ البقرہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. تقویٰ ہر نیکی کی جڑ ہے. یہ جملہ یاد رکھیے کہ ہر وہ مقام، ہر وہ کام جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہاں انسان کچھ بھی کر رہا ہو وہ کام اس کا نیکی شمار ہوگا. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے ڈرے اور پھر حرام کام کرے. اور اگر کسی طرح انسان پھسل بھی جائے تو بھی اللہ کا ڈر اسے واپس پلٹا لے گا، وہ پھر انسان ٹریک پر آ جائے گا، ہدایت کے راستے پر آ جائے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا، ڈر ڈر کے چلنا زندگی کے اس راستے پر. تو جو لوگ ڈرتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کتاب رکھی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سیدھا راستہ پا سکیں. کون ہے یہ متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے. یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ اسے صرف اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، وہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خواہ وہ رزق ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ اچھی سوچ ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اور کوئی بھی چیز دینے سے گھٹتی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے. تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تقویٰ اس شخص کا تقویٰ ہے. ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ان کو وہ مانتا ہے.
اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں اور یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ہدایت انہی کے لیے ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی، حق کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن مان کے نہیں دیتے. ایسے ہی لوگ، ان کو خواہ کتنا بھی ڈرایا جائے آخرت کے بارے میں، اللہ کے غضب کے بارے میں، لا یؤمنون، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے. جب کوئی حق نہیں چاہتا، جب کوئی ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جو لوگ حق قبول نہ کریں، حق کو جان لینے کے بعد، پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے. اور پھر ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے مومن ہیں، ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے کافر اور منکر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جن کی زبان اور دل میں فرق ہے. تو اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر، کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے کہ دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے اور زبان کچھ اور بول رہی ہے. دل میں اللہ پر ایمان نہیں، سچا ایمان نہیں، اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، لیکن زبان سے دہرا دیتے ہیں. اس موقع پر ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے؟ اور کیا ہم واقعی اس یقین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہماری زبانیں دہراتی ہیں اور ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا؟ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہ سما جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی، یعنی یو مین اٹ. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو دراصل وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہ ہو. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، اپنی غلطی کو نہ جاننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے مفقود ہو چکی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری. ان کی ترجیحات، پرائرٹیز فرق ہیں، ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کا دل کھوکھلا ہے، ان کا دل مریض ہے. تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی.
ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی مرض اور بڑھا دی، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتی چلی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دل میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، واقعہ کچھ اور ہے، اور زبان کچھ اور کہتی ہے. یاد رکھیے منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے. قیس کہتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. جھوٹ ایمان سے الگ ہے، غلط بیانی ایمان سے الگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں تو وہ منافق ہوگا. 3 باتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا. اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور وہ خصلتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے تو انسان اصل جگہ نہ بتائے، کچھ اور بتائے. جائے مشرق کو اور بتائے مغرب کا. کیا یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ بعض اوقات ماں باپ پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں کام کیا تھا تو انسان صاف انکار کر دے. اگر چھپانا چاہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، غلطی اپنی ہو اور کسی اور کے ذمے لگا دے، بہتان لگا دے. وعدہ کرے اور خلاف ورزی کرے. کیا یہ سب جھوٹ ہی کی قسم نہیں؟ جھوٹا وعدہ، جھوٹے لارے، جھوٹی باتیں اور انتہائی مبالغہ آمیزی پر مبنی باتیں. دل میں کسی کی محبت ہے نہیں اور بلا وجہ اس سے اگر کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو محبت کے دعوے کرتا رہے. جھوٹی تعریفیں کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. انسان اپنے قول کا، اپنی بات کا سچا اور کھرا اتنا ہو کہ جب بات کرے تو دیکھے کیا دل ساتھ دے رہا ہے، اندر بھی وہی ہے جو زبان پر ہے. ورنہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ یہ سب ضائع ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ جو بھی کرے وہ منافق ہے، پکا منافق. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. یعنی امانتوں کا پاس نہ رکھے، کسی اور کی چیز کی حفاظت نہ کرے. اور یہ عادت سب سے بدترین عادت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک، زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. یعنی صحابہ کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ جھوٹ تھا. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. یعنی آپ کا اس سے تعلق اور اس سے محبت اور توجہ ختم ہو جاتی. تو اس موقع پر میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی کہ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کون کون سی بات ہے جہاں پر ہم غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا دنیا میں کسی برے انجام اور بری شہرت سے بچنے کے لیے. بعض اوقات ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ ہم بدنامی سے بچ جائیں، یا ہم جو ہوتے نہیں وہ بن کے دکھا رہے ہوتے، لوگوں پر اپنا رعب جھاڑنے کے لیے، لوگوں پر اپنا امپریشن قائم کرنے کے لیے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام نہایت بھیانک ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور پھر دردناک عذاب کی ایک جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا، ابلتا پانی، تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے نکل جائے گا. اور پھر دوزخی کے ساتھ یہ گرم پانی کا عمل پہلے کی طرح ہو جائے گا، یعنی پھر دوبارہ ویسا ہی ہوگا. ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر جب پاؤں سے پانی نکل جائے گا، وہ آنتے وانتے، پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ پھر سر پہ ابلتا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ یہی عمل ہوگا. تو ہم سب کو قرآن پڑھتے وقت اور اس رمضان میں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور پھر جہنم میں نہ صرف یہ کہ ابلتا پانی اور بہت سے اور عذاب ہوں گے، بلکہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہوں گے، یعنی بہت موٹے موٹے، جو اگر ایک بار کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس ہو.
اور جہنم میں خچروں یعنی گھوڑوں جیسے بچھو ہوں گے جو ایک بار کسی کو ڈس لے تو 40 سال تک ان کا زہر محسوس ہوتا رہے. تو اس لیے معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. جھوٹ کو تو اپنی زندگی سے نکالنا ہی نکالنا ہے. کیا ہوا وقتی طور پر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, استاد ناراض ہو جائیں گے, کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا, کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. لیکن جھوٹ سے نکلنا ہے کیونکہ یہ ہماری آخرت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو سب ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اپنے بگاڑ کو, اپنی خرابی کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں, سمجھ نہیں, کیونکہ دل مریض ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ, یعنی صحابہ کی طرح, سچے مخلص مومنوں کی طرح, تو انہوں نے یہی جواب دیا, کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ ان کی نظر میں بے وقوف تھے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اسمارٹ سمجھا جاتا ہے, اور جو سچا ہو, کھرا ہو, اسے بے وقوف کہتے ہیں. خبردار, حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے, اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ان کو وقتی طور پہ فائدے ہو رہے تو اس پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ تو امہال ہے, مہلت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسم ہے جس کو یہ پہچانتے نہیں. کیونکہ یہ حق کو نہیں پہچانتے تو اپنی سزا اور انجام کو بھی نہیں پہچانتے, اسی لیے حماقت میں مبتلا ہیں اور غلط رستوں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. جب قرآن کا نور, دین کا علم سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اچھائیاں برائیاں سب سمجھ آنے لگتی ہیں, اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن منافقین کی مثال دی گئی کہ ایسے لوگوں کو جو حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے, حق کے مطابق خود کو نہیں بدلتے, وہ حق کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اس ہدایت سے, اس نور سے, اس روشنی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ پلٹتے نہیں, اصلاح نہیں کرتے, حق کی طرف نہیں لوٹتے, اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں, اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت یعنی آنکھیں اچک لے جائے گی. یعنی جب اندھیرے میں تیز بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی ختم کر دیتا, یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور اور علم آنے کے باوجود بھی نہیں بدلتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دین کو ایکسپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں, دنیا کے فائدے جانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا تو ہمارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا, ہمیں اس جاب سے نکال دیا جائے گا, ہماری لوگوں کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گی, ہم لوگوں کے اندر جھوٹی شیخیاں نہیں بگاڑ سکتے اور اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے جو ہم ہیں نہیں. تو ایسی صورت میں جب انہیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ نہیں آگے بڑھتے اور دین کے صرف اتنے احکامات لیتے ہیں جن پر چلنا آسان ہوتا ہے, اور جب اندھیرا آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مہلت دیے ہوئے ہے. اللہ چاہے تو ان کی صلاحیت مکمل طور پر سلب کر لے, چھین لے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں.
پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو مخاطب کر رہا ہے. اے تمام لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے. کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے اور پھر اسے حساب لینا ہے تمہارا. اور اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق یہ ٹیسٹ کا پیریڈ نہیں گزارا تو پھر شامت آنے والی ہے. جو اس شامت سے بچنا چاہتا ہے، اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے. کون ہے وہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. پہچانو اپنے رب کو کائنات کی نشانیوں سے. وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یعنی شرک مت کرو، کسی اور کو اللہ کی طرف مت اہمیت دو، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، کسی اور پر ایسا اعتماد مت کرو جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے. توکل، انابت، رجوع، سب کا سب اللہ کے لیے. عبادت، سجدہ، دعا، آہوزاری اور سارے نیک اعمال صرف اپنے رب کے لیے، اور اسی کا نام عبادت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور ہاں، عبادت کرنے کے لیے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو؟ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو. چیلنج کیا گیا کہ قرآن سچی کتاب ہے، کوئی اور اس کے مقابلے میں ایسی کتاب نہیں لا سکا. کتاب تو کیا، ایک صورت بھی نہیں. تو پھر اپنے سارے ہم نواؤں کو جمع کر لو، بلا لو سب کو، پوری دنیا کے اسکالرز کو اکٹھا کر لو، اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر لو، جنوں انس کو اکٹھا کر لو، تاکہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. تو آج کی نئی نسل جو الحاد کا شکار ہو رہی ہے، جو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے اور کوئی آج تک اس جیسا کلام نہیں لا سکا. لہٰذا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے اپنے رب کو پاؤ اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کر لو، اس کا فرما بردار بنا لو اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ خواہشات پر چلنے سے چند دن تو تم خوش ہو سکتے ہو لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت کا سامنا ہوگا. اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہو تو کتاب کو پڑھو، کتاب میں شک ہے تو شک کو دور کر لو. اور پھر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. یعنی اگر تم ایمان لا کر نیک عمل کرو گے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشیاں ہیں. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، کبھی بھوک نہیں ستائے گی، کبھی گرمی نہیں لگے گی، کبھی کوئی بیماری اور تکلیف نہیں آئے گی. وہ ہے اصل گھر، وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے آج ہم نے اس دنیا میں کام کرنا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا. جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب، اس جیسی صورت تم بنا کر لاؤ، جب کوئی نہ لا سکا تو پھر لوگ قرآن میں مین میخ نکالنے لگے. اور یہ کہ معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انداز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ قرآن میں مچھر کی مثال نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہیں ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق جو ہے اس کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. چھوٹی سی چیز جو انسان پکڑنا چاہے تو عاجز آ جاتا ہے، جو اندھیرے میں انسان کا خون چوس کے چلی جاتی ہے، جبکہ ہماری لیبارٹریز کو اچھی خاصی روشنی میں بلڈ ڈرا کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی تخلیق کے چھوٹا ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں. اس نے جو کچھ بنایا پرفیکٹ بنایا, کمال کا بنایا. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار, اتنے بڑے اللہ تعالیٰ اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے. اور اللہ سے وعدہ ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ اصل معبود تو ہی ہے, ہم تیری عبادت کریں گے, تیری ہی بات مانیں گے. لیکن اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر یہی فسق ہے, یہی نافرمانی ہے. اور پھر دوسری طرف بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتے. ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم حقوق اللہ کو پہچانیں اور دوسری طرف حقوق العباد کو پہچانیں. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ. یہ ساری مثالیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہو تو پھر دیکھو, بتاؤ تو صحیح, کیف تکفرون باللہ, کیسے تم یہ انکار کر سکتے ہو, اللہ کی ذات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو. اپنے وجود پر غور کرو, تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ خود سے خود نہیں بنے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم کچھ نہ تھے, تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہیں زندگی بخشی. ماں کے پیٹ میں ان اندھیروں میں تمہارے وجود کے اندر اس نے روح ڈالی تھی, اور اگر وہ نہ ڈالے تو دنیا بھر کے سارے ڈاکٹرز بھی مل کر, سائنٹسٹ مل کر روح نہیں ڈال سکتے, اور اگر وہ نکال رہا ہو تو اس کو روک نہیں سکتے. تم کچھ نہ تھے, اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر موت کے بعد پھر زندہ کرے گا, پھر زندگی دے گا. کیونکہ ہر چیز پیئرز میں ہے, موت زندگی, موت زندگی, اور پھر بس اس کے بعد ختم معاملہ. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے. یعنی تمہیں نہیں بنایا, تمہاری ضرورت کی تمام تر چیزیں پیدا کی. جدھر بھی نظر اٹھاؤ, جہاں بھی دیکھو, پہاڑوں کی طرف دیکھو یا سمندروں کی طرف یا سبزیوں اور فصلوں کی طرف یا اپنے زمین کے نیچے کی مٹی کو اور اس سے نیچے جو کچھ اس نے تمہارے لیے رکھا ہے, ان ساری چیزوں پر نظر ڈالتے جاؤ. یہ کس کے لیے بنائی گئی؟ تمہارے فائدے کے لیے. کس نے بنائی؟ خود سے نہیں بنی, اللہ نے بنائی, اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کا احسان نہ بھولو. ثم استوى الى السماء, صرف زمین نہیں بنائی, آسمان بھی بنایا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت العلیم بیان ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا واقعہ بتایا گیا کہ انسان کیسے پیدا ہوا, کس طرح دنیا میں آیا, کیا اعزاز اور اکرام اس کو نصیب ہوا, اور اس کا مقام کیا ہے اور اسے کرنا کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آنے والی ہے, اور جنات کے بعد انسان جو دنیا میں آئے. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے, کیونکہ اس کو تو آزادی دی جا رہی ہے, اور وہ خون ریزیاں بھی کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرشتوں کی خوراک یہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل کرنا. اور فرشتوں کی یہ تسبیح جو ہے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ یہی کلمات تھے, اور اللہ تعالیٰ کے بھی یہ کلمات نہایت پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھیے 3 دفعہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر مہربان ہے,
کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا کہ اس کی پسند کیا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. اب آپ کو بھی پتا چل گیا تو اس تسبیح کی کثرت کیا کیجیے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کا اعزاز کیا تھا فرشتوں کے مقابلے میں؟ کس بنا پر تھا؟ علم کی بنا پر. لہٰذا ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس جس چیز کو دینی چاہیے اور جس چیز کا شوق رکھنا چاہیے وہ علم ہے. اسی میں عزت ہے، اسی سے انسان کا مقام اور وقار بنتا ہے. اور وہ علم جو انسان کے اندر پھر تقویٰ پیدا کر دے، اللہ کی پہچان کروائے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. فرشتے آدم کے آگے جھک رہے ہیں، سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. فرشتے جھک گئے، ابلیس نہیں جھکا. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک انسان جھکتا ہے، ایک انسان نہیں جھکتا. دونوں میں فرق ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا. ایک اللہ کی بات مانتا ہے اور ایک نہیں مانتا. دونوں میں فرق ہے. جی ہاں. تب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے نہ جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اس طرح وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو کچھ چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے. اس طرح انسان زمین پر اتر آیا تھا. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آدم علیہ السلام نے بھی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بات بھلا دی تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اور پھر اس ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ توبہ. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہم نے اپنے رمضان کا ایک ٹارگٹ کیا رکھا ہوا؟ بخشش. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، کوشش، محنت اور جد و جہد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی کلمات خوب پڑھنے ہیں جو آدم علیہ السلام نے پڑھے اور جو یونس علیہ السلام نے پڑھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہوں اس وقت کیا یاد کریں؟ اپنا کوئی گناہ یاد کریں، اپنی کوئی غلطی یاد کریں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. تو خوف اور رنج کس کے لیے نہیں؟ جو ہدایت کی پیروی کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی پیروی کرنی، اور صرف کرنی نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا.